السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت اہم حدیث پڑھوں گا۔ یہ حدیث ہے عالم اور طالب علم کی شان۔ جو عالم بعمل ہوتا ہے اور جو طالب علم ہوتا ہے ان کو کیا شان ہے، یہ حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا ان الدنیا ملعونۃ ملعونۃ ما فیها الا ذکر اللہ وما ولاہ وعالم او متعلم۔ یہ حدیث سنن ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کا جو نمبر ہے 2322 ہے، اور یہی حدیث سنن ابن ماجہ اس کے اندر بھی موجود ہے، 4112 نمبر ہے۔ آئیے اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: سنو، دنیا ملعون، رحمت خداوندی سے دور ہے۔ یعنی کہ جو دنیا کے اندر دنیا کا ہو کر بن جاتا ہے تو وہ رحمت خداوندی سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا: ذکر الہی، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ امور، عالم اور طالب علم کے علاوہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی ملعون ہے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ عالم کا جو مرتبہ مقام ہے بہت بلند و بالا ہے، اور جو طالب علم ہے اس کا بھی بلند و بالا ہے۔ اور دنیا کی رنگینی، دنیا کا مٹھاس، یہ دنیا کی جو ہے سبز باغ، یہ سب کچھ معلوم ہے۔ اس حدیث مبارک میں دنیا کو مذموم، قابل مذمت قرار دیا گیا ہے۔ دنیا سے وہ امور مراد ہیں جو ذکر الہی سے غافل کر دیں۔ تو آج کل یہی ہے کہ جو شخص دنیا کا ہو کر رہ گیا، اس کو دین کا بھی نہیں پتا، اس کو کسی چیز کا نہیں پتا، اس کو یہ نہیں پتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، قرآن کیسے پڑھنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے۔ تو جو کام عبادت و طاعت یا کسی بھی نیکی کا ذریعہ بنے، مثلاً کسب حلال، عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے کھانا پینا وغیرہ، ایسے تمام افعال امور آخرت سے ہے۔ ہم کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کھانے کی برکت سے طاقت دے، ہم اسے عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیں۔ کام تو ایسے کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر یہ نیت ہوگی تو مزید اللہ پاک ہم پر کرم نوازی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ امور کے ضمن میں عالم و متعلم کا ذکر بھی ہو گیا، پھر خصوصی طور پر اسے الگ ذکر کر کے علماء و طلباء کی شان کو واضح کیا گیا ہے کہ جو کچھ بھی ہے، عالم بعمل، قرآن پاک، حدیث شریف پڑھنے پڑھانے والے اس دنیا میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی خود قرآن پاک پڑھیں، عالم بعمل بنیں، اپنی اولاد کو بھی عالم بعمل بنائیں، دنیا کی جو سبز باغ ہیں ان سے ہٹیں، آخرت کی تیاری کریں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اپنا حلال کمائیں، حلال کھائیں، اولاد کو حلال کھلائیں، تو انشاءاللہ اللہ اس کا رسول راضی ہوں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو دنیا کی سرسبز و شادابی رنگینی سے بچائے، ہمیں آخرت کی خوب تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔